ان کے دو بیٹے تھے، ایک مامون، دوسرا بیٹا امین۔ یہ دونوں امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ تو ایک دن امام اصمعی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، تو یہ ہارون رشید کے جو بیٹے ہیں یہ استاذ کو لوٹا سے پانی ڈال رہے تھے۔ اسی درمیان میں خلیفہ ہارون رشید وہاں پہنچ گئے اور وہ غصے ہو گئے۔ ہمیں لگے گا کہ یہ خدمت لے رہے ہیں اس وجہ سے غصے میں ہو گئے ہوں گے، اگر ہمارے ذہن میں ہے تو یہ نکال دے۔ بلکہ اس نے کہا ہم تو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ کاش ادب یہ ہوتا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے خود ہی اپنے استاذ کا پیر دھوتا، تب جا کے یہ ادب ہوتا۔ لیکن آج ادب نام کی چیز نہیں، خدمت تو دور کی بات ہے، استاذ کا ادب بھی نہیں، احترام بھی نہیں ہمارے دلوں میں۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ نہیں ہے تو ہم بہت ہی بدقسمت ہیں۔ یہ علم نور ہے، یہ خدمت سے آتا ہے۔ یہی خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے امام کسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے گئے، اور جب استاذ اپنے کلاس سے نکلنے لگے، اپنے درسگاہ سے نکلنے لگے، یہ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے جوتا سیدھا کرنے کے لیے کہ ہم استاذ کا جوتا سیدھا کریں گے۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گیا۔ بات یہاں فیصلہ ہوا کہ ایک جوتا تم سیدھا کرو، دوسرا جوتا ہم سیدھا کرتے ہیں۔ اور ادھر خلیفہ ہارون رشید کو معلوم ہو گیا، وہ استاذ کے یعنی اپنے بچے کے استاذ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کا عزت، آپ کا مقام بڑھا ہوا ہے یا خلیفہ کا بڑھا ہوا ہے؟ اس دور کے ماں باپ بھی عزت کیا کرتے تھے۔ تو استاد نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاذ کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کا جتنا مقام نہیں اتنا مقام استاذ کا ہے، اس لیے یہ جوتیاں سیدھا کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اتنا پہلے کے دور میں ماں باپ بھی جہاں اپنے بچے پڑھتے تھے استاذ کو قدر کی منزلت سے، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی پر ایک اور واقعہ ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، جس کا ہم کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ یہ محدث، بہت بڑے محدث تھے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن فضائل اعمال سے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ باہر عرب میں رہتے تھے، وہاں پڑھائی مکمل کی، کرنے کے بعد یہ ہندوستان آئے۔ آنے کے بعد سارے استاد سے انہوں نے ملاقات کی، اور مصروفیت کی وجہ سے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے ایک دو استاد سے ملاقات انہوں نے نہیں کی جو نیچے کلاس کے تھے۔ تو جب یہ یہاں سے واپس مدینہ گئے، وہاں جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو کچھ علوم، کچھ علم بھول رہے تھے۔ انہوں نے توبہ استغفار کی تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو نیچے کلاس کے استاد تھے ان کے خدمت میں ہم نہیں گئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے علم میں کچھ
جو کمی ہو رہا ہے یہی سبب ہے۔ تو انہوں نے اپنے استاذ کے پاس خط لکھا کہ استاذ جی ہم نے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ دکھ ہوا ہو۔ استاد نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ دکھ ہوا ہے کہ ہمیں چھوٹا سمجھ کر تم نے ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے لکھا کہ استاذ یہ بات نہیں ہے بلکہ مصروفیت زیادہ تھی، وقت کم تھا، اس کی وجہ سے ہم نے آپ سے ملاقات نہیں کی۔ پھر استاد نے دعائیہ جملہ لکھے، پھر اللہ تعالیٰ جیسے علم پہلے تھا ویسے ہی علم اب بھی جاری ہو گیا۔ آج بھی اسٹوڈنٹ طالب علم کے اندر یہی ہے، استاد سے پڑھ لیتے ہیں لیکن آنے کے بعد ملاقات نہیں، استاد کو گھٹیا سے دیکھتے ہیں۔ اگر 10 آدمی ایک جگہ ہو تو استاد سے بعد میں ملنے جاتے ہیں، تو یہ استاد کی ناقدری ہے، اس کی وجہ سے علم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا مقام ان کا ہے، سب سے پہلے ان سے ملے۔ جس نے آپ کو علم سکھایا، ماں باپ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن استاد آپ کو تربیت دینے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ یہاں بھی استاد بھی روحانی باپ ہے، تو یہ اگر ان کو ناراض کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، ان کو خوش کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑے ہستی جس سے ہم اور آپ دارالعلوم دیوبند ان کے بانی، ان کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا غلام ہے جس نے ہمیں ایک حرف سکھا دیا، خواہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو۔ ایک مرتبہ ایک بات ان کو بھنگی سے معلوم کرنا پڑا، وہ بھنگی دارالعلوم میں ٹوائلٹ صاف کیا کرتا تھا۔ جب ان سے یہ معلومات حاصل کر لیے تو ہمیشہ ان کی عزت کرتے تھے۔ یہ دارالعلوم کے سردار، اتنے بڑے دارالعلوم کے ناظم، لیکن ایک بھنگی کے سامنے عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھنگی وہاں خود ہی ٹوائلٹ کا صفائی کر رہا ہے، پھر بھی ان کے سامنے یہ عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کی ہستی اتنی بڑی ہے، آپ اتنے اونچے مقام کے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے ایک علم سیکھا، اب ہم نے ان سے علم سیکھا ہے، تو اب ہمیں بھنگی کھا کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی عزت کرنی پڑے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب تک ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوگا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنا اونچا مقام کیوں حاصل ہوا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے مر مٹتے تھے۔ تب وہ نہ سید برادری کے ہیں، نہ ہاشمی ہے، ایک کالے کلوٹے، ان کو یہ مقام عزت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ جب فتح مکہ میں آذان کی باری آئی تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال آذان دو۔ یہ شرط حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عزت کی وجہ سے، اپنے استاذ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔